بارش نے کراچی کی شاہراہوں کو پانی پانی کر دیا۔ بارش ہوتے ہی کہ الیکٹرک کا سسٹم بھی بیٹھ گیا۔ 600 سے زائد فیڈر ٹرپ گلستان جوہر، گلشن اقبال، نیو کراچی، شاہ فیصل کالونی میں بجلی کی فراہمی معطل۔ متاثرہ علاقوں میں کئی گھنٹوں بعد بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ صوبائی وزراء سعید غنی اور ناصر شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، بارش کے بعد کی صورتحال اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ ادھر سولجر بازار نشتر روڈ پر بڑا درخت گر گیا، گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ کراچی کو بارش سے بچانے کے لیے این ڈی ایم اے متحرک۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق 3 بڑے نالوں کے 42 بند پوائنٹس میں سے 35 کلیئر کر دیے۔ مجموعی طور پر 20,000 ٹن سے زائد کچرا نکالا گیا۔ سندھ حکومت نے 20 سال میں پہلی بار 35 نالوں سے کچرا نکال لیا۔ ناصر شاہ کہتے ہیں کہ بارشوں کے لیے تیار ہے۔ اندرون سندھ میں بھی بارشوں نے خوب رنگ جمایا۔ میرپور خاص، ٹھٹھا، نواب شاہ، جامشورو میں بادل جم کر برسے۔ حیدرآباد، سکھر، ٹنڈو آدم اور دیگر علاقوں میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ بارش کا سلسلہ وقفے سے آج سندھ بھر میں جاری رہے گا۔ بلوچستان کے مختلف علاقے بھی بارش سے بھیگ گئے۔ امن برقرار رکھنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کشمیر پر پاکستان کی پوزیشن غیر متزلزل ہے۔ بھارتی غیر قانونی اقدامات کے خلاف پوری قوم یک زبان، وزیر خارجہ نے قرارداد ایوان میں پڑھ کر سنائی۔ میوچل لیگل اسسٹنس ترمیمی بل 2020 کی منظوری، جے یو آئی، جماعت اسلامی، پی کے میپ کی مخالفت۔ ضروری قوانین ہر حال میں پارلیمنٹ میں لائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان کا پارلیمنٹ میں قانون سازی پر اظہار اطمینان۔ بابر اعوان کی وزیراعظم کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی کارروائی پر بریفنگ۔ وزیراعظم نے 10 رکنی کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کے چیئرمین وزیر قانون ہوں گے۔ معیشت بحالی کی راہ پر گامزن، کل سے پابندیاں مرحلہ وار ختم۔ پیر سے ہوٹل اور ریسٹورانٹ اوپن، سیاحتی مقامات، پارکس، ٹرین ٹرانسپورٹ اور میٹرو بحال۔ ڈبل سواری پر پابندی ختم، تھیٹر اور سنیما گھر کھولنے کا اعلان۔ اسد عمر کہتے ہیں بیوٹی پارلر 10 اگست، شادی ہالز 15 ستمبر سے کھلیں گے۔ تعلیمی ادارے کھولنے سے قبل 7 ستمبر کو نظر ثانی ہوگی۔ صدر انجمن تاجران آل پاکستان خالد پرویز کی 92 نیوز کے پروگرام میں گفتگو، کہا اقدام سے معیشت کو سہارا ملے گا۔ حکومت کا فیصلہ دیر آئد درست عائد ہے۔ آرمی چیف اور جاپانی وزیر دفاع کے درمیان ویڈیو کانفرنس، عسکری تعلقات، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر گفتگو، علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستانی کردار کی تعریف کی۔ سری لنکا میں پارلیمانی انتخابات، حکمران جماعت نے پھر میدان مار لیا۔ وزیراعظم راجہ پاکسے کی جماعت 225 میں سے 146 نشستوں پر کامیاب۔ سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ انتخابات میں ٹرن آؤٹ 70% رہا۔ ویکسین ہر کسی کو دستیاب ہوگی تو عالمی معاشی حالت تیزی سے بحال ہو سکتی ہے۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت ٹیڈروس ادھنم کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے WHO کی فنڈنگ روکنے سے تعلقات کشیدہ ہوں گے۔ نئے امدادی پیکج کی امید سے امریکی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، ڈاؤ جونز میں 185 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 27,386 پوائنٹس پر بند، نیسڈیک کمپوزٹ میں 109، S&P میں 21 پوائنٹس کا اضافہ۔
مانچسٹر ٹیسٹ کا دوسرا روز شاہینوں کے نام۔ پاکستان کی پہلی اننگز میں 326 رن، شان مسعود کی 156 رنز کی شاندار اننگز، بابر اعظم 69، شاداب خان نے 45 رنز بنائے۔ قومی بالرز کی بھی تباہ کن بالنگ، انگلینڈ نے 92 رنز پر 4 وکٹیں گنوا دیں۔ عباس کی 2، شاہین آفریدی اور یاسر شاہ کی ایک وکٹ۔ شان مسعود 24 سال بعد انگلینڈ کے خلاف سینچری سکور کرنے والے پاکستانی اوپنر بنے۔ اور چینی انجینئرز کا شاہکار شیشے کا پل آمدورفت کے لیے تیار۔ چین میں دنیا کے سب سے بڑے کانچ کے پل کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ گنیز ورلڈ آف بک ریکارڈ نے پل کو اپنی نوعیت کا طویل ترین پل قرار دے دیا ہے۔ اہلکاروں نے 520 میٹر لمبے پل کو گاڑیوں میں بیٹھ کر عبور کیا۔ ہوئی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بہت بہتر ہوئی ہے، اور اس سے خاص طور پہ اگر آپ اس کا موازنہ کریں کہ ہمارے ارد گرد اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہمارے مغرب میں جو پڑوسی ہیں ایران، وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جہاں آپ کو اگر یاد ہو تو شروع میں سب سے زیادہ کیسز ہمارے خطے کے اندر وہاں پر نظر آتے تھے، اور اموات بھی زیادہ ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد وہاں پہ بہتری نظر آئی اور حالات بہتر ہو گئے۔ اب دوبارہ سے وہاں پہ ایک دوسری سپائک آئی ہے، اور یہ صورتحال ہے کہ جو پہلی سپائک جو تھی، پہلی جب کیس تھے تو اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں اموات ہو رہی تھی، پچھلے 2 ہفتے سے ایران میں اس سے بھی زیادہ اس وقت اموات ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بھارت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی کیسز جو ہیں ان کی تعداد تیزی سے بڑھتی چلی گئی ہے، اموات کی تعداد بڑھتی چلی گئی ہے، اور 50 ہزار سے زیادہ کیس ایک دن کے اندر اس وقت بھارت میں نظر آ رہے ہیں، اور 750، 800، 850، کل تو 900 سے زیادہ اموات ہوئیں ایک ہی دن کے اندر بھارت کے اندر۔ تو ہمارے اس خطے کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے، اور میں خاص طور پہ دوبارہ مبارکباد دوں گا پاکستان کی عوام کو اور تمام وہ صحت کا عملہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، ان کو اور پیرامیڈک سٹاف، نرسز، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحت کا عملہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، ان کو اور پیرامیڈک سٹاف، نرسز، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو انتظامیہ کا سارا عملہ جو ہے اس کو بھی میں ان کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ بے تحاشا انہوں نے محنت کی ہے، اور یہ پورا ایک نظام جو بنایا گیا، ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سسٹم آیا، کانٹیکٹ ٹریسنگ کا سسٹم آیا، ایک مربوط لائحہ عملی جو ہم نے اڈاپٹ کی، وہ الحمدللہ آج جو ہے وہ مختلف آپ انٹرنیشنل جو جریدے ہیں، بین الاقوامی جریدے، وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے کہ جن ممالک میں سب سے بہترین کام کیا گیا۔ آج بھی صبح میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے انٹرنیشنل کہ فلپینز کی حکومت اگر سیکھنا چاہتی ہے کسی سے تو پاکستان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ الحمدللہ ہم نے اچیو کیا ہے۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے ابھی تک کچھ محدود ایسی معاشی سرگرمیاں تھیں، کچھ ایسے سیکٹرز تھے جن کو ابھی تک ہم نے بند رکھا ہوا تھا۔ تو آج این سی سی نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے پچھلے 1 ہفتے سے مشاورت چل رہی تھی، صوبوں کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی، اور پھر این سی او سی کے اندر ان ریکمنڈیشنز کو، سفارشات کو سامنے رکھ کے بحث مباحثہ کر کے فائنل کیا گیا تھا۔ آج وہ این سی او سی کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ سفارشات این سی سی کے سامنے رکھی گئیں، اور این سی سی نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا فیصلہ کیا گیا۔ سب سے پہلے تو تعلیمی ادارے، تو جو پہلے جس طریقے سے بات کی گئی تھی کہ 15 ستمبر کو ایک تاریخ دی جا رہی ہے جس دن تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے، لیکن ایک آخری ریویو جو ہے وہ 7 ستمبر کے دن کیا جائے گا۔ ایجوکیشن منسٹر فیڈرل جو ہیں وہ صوبائی تعلیم کے جو وزراء ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک آخری دفعہ کریں گے۔ اور آج صبح ہم نے این سی او سی میں آئے ہوئے تھے، ہیلتھ منسٹر بھی وہاں پہ تھے اور ایجوکیشن منسٹر بھی تھے، تو یہی کہا گیا ہے کہ ان دونوں منسٹریز کو، وزارتوں کو بڑا کلوزلی آپس میں ورک کر کے جو دنیا میں اس وقت اسکول کھولنے، تعلیمی ادارے کھولنے سے جو لرننگز آ رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت عملی اپنی فائنل کرنی ہے۔ لیکن اس وقت تک یہی ارادہ ہے کہ 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو ہاسپٹیلٹی سیکٹر جس کو کہتے ہیں، ریسٹورانٹ، کیفیز جو ہیں،
اس کے ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں، ان کی اجرت کا بھی معاملہ تھا، اور ایک بڑی تعداد میں ملازمت جس شعبے میں ملتی ہے اس کی حالات بھی مشکل کے اندر تھے۔